پوری امت مسلمہ اس وقت ایک شدید آزمائش سے دوچار ہے، اس لیے کہ پچھلے 11-12 سال سے مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا، مسلمانوں پر انتہا پسندی کا لیبل لگا دیا گیا، مسلمانوں کو بنیاد پرست فنڈامنٹلسٹ زبان زد عام اس نعرے کو کر دیا گیا، اور وقت نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ کوئی یہودی دہشت گرد نہیں ہو سکتا، کسی ہندو کے نام دہشت گردی کا خرافات آج تک نہیں نکلا، چاہے جتنی بابری مسجدوں کو اٹھا دے، چاہے جتنی سمجھوتا ایکسپریس کی ٹرینوں پر حملہ آور ہو جائے، دہشت گرد ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ کوئی مسلمان کا لاحقہ موجود ہو تو اس کو ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں، فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں، ٹیررسٹ کہتے ہیں۔ ایک ایسی آزمائش سے جبکہ پوری امت مسلمہ جس سے گزر رہی ہے دوچار ہے، ایک ایسی آزمائش کے مرحلے میں مسلمانوں کے جتنے حکمران ہیں الا ماشاء اللہ وہ سب امریکہ کی چوکھٹ پر سجدہ ریز، اسی کی مالا جپنے والے، اسی کی ہاں بجانے والے، اسی سے ڈکٹیشن لینے والے، اسی کے ڈوبور پر سجدہ ریز ہو جانے والے، اسی کے کہے پر اپنی پالیسیاں بنانے والے، اسی کی ناراضگی سے بچنے، اسی کو راضی کرنے کے لیے دن اور رات دینے بڑھانے والے جتنے حکمران ہیں، وہ جمہوریت کے نام پر آئے ہوں، وہ جبر کے حکمران ہوں، وہ بادشاہ کے نام سے بیٹھے ہوں، وہ شیخ کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہوں، ان سب کا فتنہ اور دعویٰ واشنگٹن قرار پایا ہے، وائٹ ہاؤس کا طواف کرنا قرار پایا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کا معاملہ پوری امت مسلمہ جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں وسائل کے حوالے سے ہم تہی دست اور تہی دامن نہیں، وسائل بے پناہ وسائل، 56-57 مملکتیں آزاد مسلمان ریاست ہے، ہمارا بڑا وسیلہ ہے، ہماری حکومت ہے 56-57 فوجیں مسلمانوں کی اور مادری اور مادی وسائل اس کے علاوہ، لیکن یہ جتنے وسائل ہیں مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، امریکہ کی حمایت میں استعمال ہو رہے ہیں۔ اس لیے معاشرے کے اندر جو اسلامی تحریکیں، جدوجہد کی تحریکیں ہیں، جہادی تحریکیں ہیں، رجوع اللہ کی تحریکیں ہیں، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالنے اور بندوں کے رب کی طرف ہٹانے کی تحریکیں، یہ تحریکیں ہیں جو بیداری کی تحریکیں ہیں۔ مسلمان جب اپنے رب کو بھول جاتا ہے غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، بھول بھلائیے کے اندر گم ہو جاتا ہے، جب اپنے رب کی طرف لوٹتا اور پلٹتا ہے تو ہم اسے بیدار کہتے ہیں، اویک کہتے ہیں، اس کے تعارف کو بیداری کی تحریک کہتے ہیں۔ یہ تمام تحریکیں مسلمانوں کے معاشرے میں اللہ کی طرف بنانے والی، رجوع اللہ کی تحریکیں اٹھانے والی تحریک، ان تحریکوں کے نتیجے میں طاغوت کی فرما روائی کو ختم کرنا، منکر عالم سے پنجہ آزمائی کرنا، اور فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس مضبوط سہارے کو تھامنا اور پکڑنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اس کے حوالے سے جتنے خدا چاروں طرف بن بیٹھے نظر آتے ہیں ان سب کی نفی کرنا اسلامی تحریکوں کا یہ منشور ہے، اسلامی تحریکوں کا لائے عمل ہے، اسلامی تحریکوں کی دعوت کا بنیادی اور مرکزی نقطہ ہے، اور اسلامی تحریکوں نے زندگی کی تعمیر کر دی، تعمیر سیرت اور تزکیہ نفس کا جو عنوان سجایا ہے اس کے اندر جو نقطہ آگے بڑھ کر پیش ہے کہ اپنے آپ کی اصلاح اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کے راستے پر چلنا، قدموں کو آگے بڑھانا اور بالآخر طاغوت کی فرمانروائی کو ختم کرنے اور حالات کو بہتر بنانے کا آگے بڑھنا۔ یہ جو جماعت اسلامی نے مسلسل کو امریکہ کو کی تحریک چلائی، امریکی غلامی نامنظور کا نعرہ لگایا، بلا شبہ یہ بڑا پرکشش نعرہ بھی، سارے سروے یہ بتا رہے ہیں ہمارے اپنے ملک کے اندر، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری تحریک کا اس کے اندر بڑا اثر ہے کہ 86-87% پاکستانی امریکہ سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، اس کی پالیسیوں کو مسترد کرتے ہیں، وہ امریکہ کو تحریک دل و دماغ کو اپیل کرنے والی تحریکیں بلا شبہ لاکھوں کی انہوں نے مل جاتی ہیں، بڑی تعداد میں نوجوانوں اور ان کے آگے بڑھنے کو بھی مطالبہ کرتی ہے، لیکن ان تحریکوں کے پاس کوئی فلسفہ نہ ہو، کوئی نظریہ نہ ہو، کوئی بڑا مقصد نصب العین نہ ہو، کسی بڑی جدوجہد کو طے کر لوگوں کو نہ بنا سکے، کسی انسان اور قربانی کے حوالے سے لوگوں کی پہچان قائم نہ کر سکیں، تو وہ تحریکیں نہیں بنتی، وہ پانی کا بلبلا ہوتی ہیں، ابھی ہے اور ابھی نہیں کا شکار ہو جاتی، وہ بظاہر نظر آتی ہیں، دکھائی
امریکہ کو تحریک، تو اس ایک نقطے پر سب مل کر تحریک چلا سکتی ہے۔ اور اگر مل کر چلنا مشکل ہو تو ہر جوان اپنے پلیٹ فارم سے امریکی غلامی نامنظوری کی تحریک چلائے۔ وقت گزرا ہے، حالات بدلے ہیں، پلوں کے نیچے سے پانی، سروں کے اوپر سے پانی بہت بہا ہے، لیکن اس سب نے وقت اور حالات کی نزاکت نے اس بات کو سمجھایا ہے کہ اس پورے خطے کے اندر جب تک امریکہ موجود ہو، نیٹو کی فوجیں موجود، اس وقت دنیا کی 60% فوجیں افغانستان میں موجود، 60% آلات حرب و ضرب سے لیس ساری فوجیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایجادات سے راستہ فوجیں، نیٹو اور نان نیٹو امریکہ کے رائے دنیا کی 60% فوج پچھلے 10-11 سال سے یہاں پر موجود ہے۔ یہاں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بیٹھی ہے جنہوں نے نعرے لگائے ہوں گے، نعرے سنے ہوں گے یا اخبارات کی دنیا میں پڑھے ہوں گے آج سے کچھ پہلے کہ سوشلزم کا قبرستان افغانستان افغانستان۔ جب اپنے نعرے لگاتے تھے اور نعرے سنتے تھے تو ہمارے جو بائیں بازو کے دوست رہے گا پریس اور میڈیا کے اندر، طلبا اور جوانوں کے اندر، زندگی کے مختلف دائروں کے اندر، تو وہ قدرے مذاق پڑھاتے ہوئے کہتے تھے کہ آپ کو روس کی تاریخ علم نہیں۔ روس دنیا میں جہاں پر بھی گیا ہے وہاں سے واپس کبھی نہیں آیا ہے، اپنی فوج اور اپنا سوشلزم چھوڑ کر آیا ہے۔ کھاؤ کھیلو عیش کرو، سوشلزم کے تحت زندگی بسر کرو۔ اگر وہ افغانستان میں آیا ہے تو سوشلزم کا قبرستان کیسے بن جائے گا افغانستان؟ وہ ہمارے اوپر تنت و تاریخ کے نشتر بھی چبوتے تھے اور تجزیاتی انداز میں تعلیم کا سبق بھی پڑھاتے تھے، لیکن وہی ہوا جو اللہ کو منظور ہوا کرتا ہے، واقعی سوشلزم کا کمیونزم کا قبرستان بنا جذبہ جہاد کے نتیجے، شوق شہادت کے نتیجے۔ اب جبکہ امریکہ اور دیگر دنیا کی فوجوں کو 60% فوجوں کو 11 سال تقریباً افغانستان میں گزر گئے ہیں، اب نعرہ تو کوئی نہیں لگ رہا ہے، اس لیے کہ دنیا بظاہر امریکہ کی ہے، سارے میڈیا اسی کے ساتھ، ساری حکومتیں اسی کے ساتھ، چاروں طرف کے حالات کے اندر جتنے وسائل اور ذرائع سب اسی کے ساتھ ہے، لیکن بلا خوف تردید کی بات کہی جا سکتی ہے کہ ان 10-11 سالوں میں امریکہ کی داعش اور بینش کا قبرستان افغانستان بن چکا ہے، امریکہ کی بصیرت و بصارت کا قبرستان افغانستان ثابت ہو چکا ہے، امریکہ کی سائنس اور ٹیکنالوجی کا قبرستان افغانستان کھلے وہاں پر موجود ہے، اور امریکہ کے جتنے عنوانات، ان کے جتنے تھنک ٹینکس پائے جاتے ہیں، ان کی سوچ اور فکر کی جتنی لہریں انہوں نے پچھلے 10-11 سال میں اٹھائی ہیں، ان تمام لہروں کو دفن کرنے کا ذریعہ افغانستان بنا۔ کیسے ہوا ہے؟ 60% دنیا کی فوجیں مقابلہ کس سے؟ نہتے لوگوں سے، ضعیف اور ناتواں لوگوں سے، گئے گزرے لوگوں سے، بے وسیلہ لوگوں سے۔ لیکن میں یہاں اس بات کو یاد دلانے کے لیے بات کرنے شروع کیا کہ آپ اگر یاد رکھیں تو آپ کی تاریخ ہمیشہ سے یہی ہے، آپ کی تاریخ میدان بدر سے شروع ہوتی ہے، ضعیف اور ناتواں لوگ جن کو کئی وقت سے فاقہ تھا، پیٹ پہ جن کے پتھر بدے، جسم کے جن کے چیتڑے رہے، پیروں پہ جن کے جوتیاں میسر رہے، آلات حرب و ضرب ان کے پاس موجود تھا، ایک بڑی تعداد اور بڑے لشکر سے جو جنگ کا بڑا تجربہ رکھتا تھا، انہیں میدان بدر میں واسطہ پیش آیا، لیکن سب کو معلوم ہے کہ کیا ہوا۔ آپ کی تاریخ وہاں سے شروع ہوئی، کم از کم میری یادداشت میں کوئی ایسی جنگ مسلمانوں نے نہیں جیتی کہ جو اسلحے کی بل پر، عددی قوت کے بل پر، آلات اور حرب و ضرب کی سپیریورٹی کے بل پر جیتی ہو، ہمیشہ ضعف کا اور کمزوری کا شکار رہے۔ ایمان کی قوت کے نتیجے میں کمزوری طاقت کے اندر ہوئی، ایمان کی قوت کے نتیجے میں ذوق یقین کی صورت اختیار کر لیا ہے، اور پھر وہ نتائج نکلے ہیں جو افغانستان میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس لیے میں یہاں یہ بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ دعوت اللہ کے حوالے سے، رجوع اللہ کے حوالے سے، قرآن و سنت کی فرما روائی کے حوالے سے معاشرے کو ظلم سے پاک کرنے کے نتیجے میں، عدوان سے پاک کرنے کے نتیجے میں، عدل و انصاف نظام کے ساتھ نصب کرنے کے حوالے سے جو جدوجہد مطلوب ہے، اسی کے حوالے سے جماعت اسلامی نے رابطہ عوام کی مہم شروع کی۔ ہم لوگوں کے اندر جذبوں کو بھی بیدار کرنا چاہتے ہیں، یعنی جماعت اسلامی نے پچھلے کچھ عرصے کے اندر تسلسل کے ساتھ جو مہمات چلائی، دعوت اللہ کی مہم چلی ہے، رجوع اللہ کی مہم چلی ہے، وہ امریکہ گو کی تحریک برابر چل رہی ہے، اصل میں یہ تمام تحریکیں ایک ہی۔ آپ رجوع اللہ کی بات کریں،
کہ دعوت اللہ کی بات کریں، آپ طاغوت کی نفی کی، گو امریکہ گو کی بات کریں، یہ سب ہمارے ایک ہی ہیں، اور کارکنوں میں تحرک پیدا کرنے کے لیے اس لیے ناگزیر ہے کہ لوگوں میں جذبہ جہاد بھی پیدا کیا جائے، شوق شہادت بھی پیدا کیا جائے۔ لیکن جو بات میں کہنے جا رہا تھا، دیکھیے معاشرے میں اس وقت ایک انارکی کی پوزیشن ہے، ایک بد انتظامی اور انتظامی حوالے سے کرائسس کی بحران کی صورتحال، چاروں طرف ہنگامے ہو رہے ہیں، نت نئے حوالوں سے خود کش حملے ہو رہے ہیں، لوگ اپنی جانوں سے جا رہے ہیں۔ سوات کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس وقت آرمی کے چیف نے سوات کا آپریشن شروع کیا تھا، انہوں نے برملا دوہر یہ بات کہی تھی کہ ہم اس ملٹری آپریشن کے ذریعے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ کر دیتے ہیں، دہشت گردی کا تنا کما کر دیں گے، اس کے نام لیواؤں کو بھسم کر دیں گے۔ 2 سال بعد میں آرمی کے چیف سے سوال ہی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، دہشت گردی کا تنا کما آپ نے کیا ہے کہ دہشت گردی نے آپ کا تنا کما کر دیا؟ دہشت گردی تو GHQ میں داخل ہو چکی، دہشت گردی تو ایبٹ آباد میں نظر آتی، دہشت گردی تو PNS میں مہران میں دکھائی دیتی، دہشت گردی تو ہر مقام پر، ہر مسجد اور امام بارگاہوں میں نظر آتی۔ دہشت گردی کا حوالہ تو وقت گزرنے کے ساتھ مضبوط ہو رہا۔ جب آپ کہتے ہیں کہ 35,000 لوگوں کی جانیں ضائع ہوئی ہیں، جو شہید ہوئے ہیں، جس میں فوجی بھی ہیں، نیم فوجی بھی ہیں، سیاسی لوگ بھی ہیں، تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ تاریخ کب سے شروع ہوتی ہے؟ جب سے آپ نے ملٹری آپریشن شروع کیا، جب سے امریکہ کی مار اور ٹیرر میں آپ نے اس کے ساتھ تعاون شروع کیا ہے، اس کے بعد سے 35,000 لوگ ہیں جن کی داستان ہم کو سناتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے رویوں کی وجہ سے اور طریقوں کی وجہ سے ملٹری آپریشن کے نام پر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ اور غیر معاملہ عدالت قتل کی وجہ سے آپ نے وہ ماحول پیدا کیا ہے کہ جس میں دہشت گردی کو فروغ دینے کا موقع ملا ہے۔ بھارت یہ کام کر رہا ہے، افغانستان سے یہ کام ہو رہا ہے، امریکہ کی بلیک واٹر تنظیم یہ کام کر رہی ہے، اور اس کی را ایجنسیاں بھارت کی سارا کام کر رہی ہیں، اور یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ فوجیوں نے یہ بات کہی۔ FCI بلوچستان کا ہے، سب سے پہلے اس نے یہ بات کہی تھی کہ بھارت لوگ افغانستان سے بیٹھ کر بلوچستان کے راستے اور خیبر پختونخوا کے راستے ہم کو غیر مستحکم کر رہا ہے، ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ بھارت کا نوٹس کوئی نہیں لیتا۔ جس فوج کا یہ فرض تھا کہ بھارت کا نوٹس لے، بلیک واٹر کا نوٹس لے، ریمنڈ ڈیوس کو خدا نہ چھوڑے، اگر اس کو نہ جانے دے، وہ فوج اگر مجھ سے اور آپ سے زبردست نہ ہوتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو یہ انارکی، جو انتشار اور آپدھاتی، اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر، یہ جو کلچر ہے، اور 4 کام عالم میں لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو غیر محفوظ ہے، اس میں بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں۔ اس کا نام میں نے لیا، لیکن طالبان کا بھی نام لیا جاتا ہے۔ میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، طالبان مختلف گروہ ہوں گے، ہم نہیں جانتے کون ہیں، لیکن اگر بحیثیت مجموعی دیکھا جائے، امریکی الائنس سے نکلنے کی وہ سب بات کرتے ہیں کہ امریکی اتحاد سے یہ مہادارائے جو امریکہ کی طرف سے ہو رہی اس کا حصہ اور پارٹ اینڈ پارسل میں بدل ہے۔ باقی تو فوج کو اور ان کی انٹیلیجنس کو معلوم پڑ کے اور کون سے گروہ کام کر رہے ہیں، لیکن ایک تعداد کئی گروہ ایسے ضرور ہو سکتے ہیں کہ جن کو بہت سارے ایجنسیوں نے انوائٹ کیا ہو، ناراض کیا ہو، ان سے وعدے کیے ہوں، پورے نہ کیے ہوں، ان کے اندر اشتعال، امن کے انتقامی جذبے پیدا کیے ہوں، جسے ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے کہ شمالی وزیرستان میں ملٹری آپریشن کیا گیا، جنوبی وزیرستان میں ہو رہا ہے۔ اس وار اور ٹیرر کے نتیجے میں اوپر سے ڈرون طیارے حملے کرتے ہیں، نیچے سے ڈوبور کے نتیجے میں ملٹری آپریشن ہوتا ہے۔ اور تیسرا نقطہ اس کا یہ بھی ہے کہ ان گنت لوگ ہیں 4 صوبوں کے اندر جو گم شدہ افراد کی تعریف میں آتے ہیں، مسنگ پیپل۔ بلوچستان کے لوگوں نے اس پر بڑا میٹیکولسلی کام کیا، بہت ہی اچھا ہوم ورک کیا ہے۔ 250 بلوچستان کی خواتین ہیں کہ جو گم شدہ کی تعریف میں آتے، تصور کی وہ خواتین کسی کی بہنیں ہیں، کسی کی بیٹیاں ہیں، کسی کی مائیں ہیں، کسی کی بیویاں ہیں۔
اگر پھر ہم یہ گلا کرتے ہیں کہ بلوچستان کے لوگ جو ہے پاکستان کے مخالف ہو گئے، اگر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا پرچم باہر نہیں لہرایا تھا، روز ان کو 3-3 4-4 گولی بند لاشیں ملتی ہیں، جب وہ کسی کے ہاتھ میں مظاہرہ کرتے ہیں، اپنے بیٹے کی تصویریں لے کر سڑکوں کے اوپر نکلتے ہیں تو 3-4 دن کے بعد گولی بند لاش اس کی مل جاتی ہے، اور جب اس کو اخبار کیا جاتا ہے تو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اخبار کرنے والے کون ہیں، ان کے چہروں کو وہ جانتے ہیں، ان کی وردیوں کو پہچانتے ہیں۔ اس لیے جو پورا منظرنامہ ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے پارلیمنٹ کی قرارداد پر عمل کیا جائے، جس میں واضح اور دو انداز میں یہ بات تھی کہ اگر ڈرون طیاروں کے حملے جاری رہے تو ہم نیٹو کو سپلائی لائن ختم کر دیں گے، بند کر دیں گے۔ ہم نے اسی کی یاد دہانی کے لیے کراچی میں دھرنا کیا تھا، لاکھوں لوگوں نے مرد و خواتین نے کراچی کے اس میں تعاون کیا، ایک بڑا دھرنا بابا نے بلند بھی تھا، اور ہر حوالے سے ایک ڈسپلن حکومت نے لوگوں کو یہ بتایا کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے جس قرارداد کے ذریعے تم اعلان کر چکے اس کے خلاف ورزی بھی تم خود ہی کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ وار اور ٹیرر سے نکلے بغیر پاکستان کی بھلائی کی کوئی کوشش نہ کی جا سکتی ہے، نہ کامیابی سے ہمدرار ہو سکتی ہے۔ رابطہ عوام کے سلسلے میں عرض کر رہا ہوں، رابطہ عوام کا مطلب کیا ہے؟ یہاں تو کارکنوں کی بڑی تعداد موجود، اور پھر اس کے بعد ممبر شادی کسے کہتے ہیں؟ ہمارے باتیں آپ 50 آدمی سے ملے، ان سے دستخط کرا لیے، کچھ لوگ ہیں 50 لوگ نہیں، کی بات نہیں۔ جو لوگ ممبر بنے ان سے بھی یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور کارکنوں سے بالخصوص یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں، جس کو آپ ممبر بنا رہے ہیں اس کا ذہن بدلے، اس کی سوچ کا دائرہ بدلے، اس کا نقطۂ نگاہ بدلے، اس کی زندگی کی ترجیحات بدلے۔ اس سے کہیں تم 5 مرتبہ لوگوں کو ووٹ دے چکے ہو، انہوں نے تمہاری قسمت نہیں بدلی، اپنی قسمت بدلی ہے، اپنا مستقبل روشن کیا۔ جن کو تم ووٹ جھولیاں بھر بھر کر دیتے ہو، اور پورے 5 سال تک جن کو جھولیاں بھر بھر کر بددعائیں دیتے ہو اور برا بھلا کہتے ہو، گالیاں دیتے ہو، اور پھر انتظار میں رہتے ہو کہ ایک موقع آئے گا انہیں کو ووٹ دیں گے۔ ہمارا ممبر ایسا آدمی بنے گا تو کیا فائدہ؟ جو ہمارا ممبر بنے اس کو یہ بتائے کہ آئندہ ووٹ بھی وہ جماعت اسلامی کو دے، اور اس کے نتیجے میں یعنی آپ جب ذہن بدلیں گے، سوچنے کے انداز بدلیں گے، اسی کو انقلاب کہتے ہیں۔ انقلاب فکری انقلاب، ذہنی انقلاب، دل و دماغ کی دنیا کا انقلاب، کشمکش موڑ لینے کا انقلاب، زاویہ آئندہ کا انقلاب، اور معاشرے میں جو ظلم ہے، جو زیادتی ہے، جو لوگوں کے حوالے سے مہنگائی بے روزگاری نے پیدا کی، ان سب سے لوگوں کو نجات دلانے ذہنی انقلاب اگر انتخاب سے پہلے پیدا ہوگا تو انتخاب بھی انقلاب کے حوالے سے پہچانا جائے گا۔ جب تک لوگ ووٹ دینے کا رویہ نہیں بدلے، اپنی برادریوں کو اور جن سے انہیں کوئی نفع مل سکتا ہے انہیں کی طرف جائیں گے، تو لوگوں کو بتائیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں جو رابطہ عوام کے ذریعے کر رہے ہیں کہ آپ کے دلوں میں دستک دیں، محبت اور اپنائیت سے بات کریں، ان کے دلوں میں اپنے لیے نام گوشہ پیدا کریں، اپنی دعوت کے اعلان ایک کرپشن فری حکومت اور ایک کرپشن فری سوسائٹی کے لیے وہ لوگ نامزد ہیں جو خود کرپشن میں ملوث نہ ہو، اور جن پارٹیوں کو لوگ ووٹ دیتے رہتے ہیں وہ کرپشن کے اندر پورے طریقے سے گھرے ہوئے۔ میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ پوری امت مسلمہ ایک آزمائش سے گزر رہی ہے۔ ایک آزمائش ہمارے تو بھائیوں نے بھی جھیلی، اور لوگ بہت تھوڑے دن ہوئے کہ ترکی کو جاننا شروع کیا ہے انہوں نے، اس سے پہلے تو ترکی کو نہیں جانا، سیکولر ترکی کو، کانسٹیٹیوشنلی جو سیکولر ترکی تھا۔ آپ نے نام سنا ہوگا عدنان مندریس کا، ترکی کے وزیر اعظم۔ ترکی میں عربی اذان پر پابندی لگ گئی تھی، عربی میں اذان نہیں ہوا کرتی تھی۔ آپ حیران ہو گئے کہ یہ کیسی بات کر رہا ہے؟ یہ عدنان مندریس تھا کہ جس نے ترکی کے اندر عربی کی اذان کو بحال کیا، اور جب اس نے یہ عربی میں لوگوں نے مسجدوں سے اذانیں سنی ہے، چودھری غلام احمد صاحب ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، ترکی کے دورے پر گئے، اور واپس آ کر انہوں نے بتایا کہ جس لمحے یہ اعلان ہوا کہ آج سے عربی میں اذان دی جا سکے گی، لاکھوں کی تعداد میں سوتے بھر گئی، انسانوں کے صحیح سب جگہ گر گئے، لوگ جذباتی ہو گئے۔ جب تک اب یہ مناظر دیکھے کہ ترکی نے اچانک آج کا سبب نہیں کیا ہے کہ 2/3 اکثریت حاصل ہو گئی۔ کل وہاں انتخابات ہوئے ہیں، اگر وہاں کی اسلامی تحریک جس کو ہم کہتے ہیں اس کو 2/3 اکثریت اس سے زیادہ حاصل ہو گئی ہے، تو یہ اچانک اور حادثاتی طور پر اور اتفاقی اور دیکھتے دیکھتے
کہ نہیں ایسا نہیں ہوا، پیچھے بڑی قربانیاں ہیں، بڑے پیمانے، یعنی آج بھی اسلام کے نام پر یہاں تک اہل علم بیٹھے ہیں. ایک بات میں کہوں گا شاید سب کو اچھی نہ لگے، میں جب خود پہلی مرتبہ ترکی گیا تو مجھے شوق تھا کہ مسجدوں میں جاؤں، اہل علم سے بات کروں، ذرا پوچھو حالات کیا ہیں. وہاں کے علماء نے ایک غریب بات بتائی، پھر سمجھائی. انہوں نے کہا کہ ہم نے ترکی کے آئینی اور عملی سیکولرزم کا مقابلہ بدعت سے کیا. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے معاشرے میں لوگوں کا مذہب تو بدعت ہے، ہم اس کی بھی اصلاح کریں گے، وہ بھی بات کر رہے ہیں دعوت کے لیے، لیکن ان بدعات کو ہم نے استعمال کیا سیکولر